اب دوسری تقریر کا عنوان ہے تعلق باللہ کے ایمان افروز واقعات از مکرم مولانا مبشر احمد کالون صاحب, Mufti Silsila Aliyah Ahmadiyah Rabwa. Now the topic of the second speech on the session is faith-inspiring incidents of relationship with Allah by Maulana Mubashir Ahmad Kaloon, Mufti Silsila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری تقریر کا عنوان ہے تعلق باللہ کے ایمان افروز واقعات. یہ داستان بڑی طویل ہے. حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہیں بھوک کے سبب بڑی نکاہت تھی. وہ شرم کے مارے کہہ بھی نہ سکے کہ میں نے ابھی کھانا کھانا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو رازق اور کن فیکون کا مالک ہے, اس نے اسی پڑھائی کے دوران حضرت حافظ صاحب پر کشفی حالت طاری کی, اور کشف میں خدا تعالیٰ نے انہیں گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور بھونا ہوا گوشت مہیا کر دیا, جسے آپ کھاتے رہے. اور خدا کی قدرت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو بھی خدا تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آپ تو پڑھا رہے ہیں اور آپ کا شاگرد کشفی طور پر مزے مزے کے کھانے بھی کھا رہا ہے. حضرت صاحب بارہا پڑھائی کے دوران حافظ صاحب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور پھر پڑھانے میں مشغول ہو جاتے. جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے, کشفی حالت ختم ہو گئی, تو حضور فرمانے لگے, حافظ صاحب کلے کلے. کیا محبت کا انداز تھا. استاد بھی شاگرد کی حقیقت سے باخبر, اور شاگرد کو بھی پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, میرے استاد کو بھی خدا نے اس سے آگاہی دے دی. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم لاہور سے پیدل چل پڑے. گجرات اپنے گاؤں میں جانا تھا. رات کے 10 بجے کے قریب ہم کاموں کی پہنچے. ایک ویران مسجد میں ڈیرا لگایا. میرے ساتھی کو بخار ہو گیا. میں نے اسے مسجد میں لیٹایا اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بازار میں چلا گیا. مگر سارے بازار کے چکر لگائے, کوئی دکان کھلی نہیں تھی. ناکام واپس آیا. جب مسجد میں آیا تو میرے عزیز کا بخار
مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر پردیس میں وفات کا حادثہ ہو گیا تو کیا کروں گا۔ اس احساس کے پیش نظر میں خدا کے حضور گریہ وزاری میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی کام کے لیے دروازہ کھول کر مسجد سے باہر نکلا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے، گرم گرم روٹیاں، حلوہ اور گوشت کا سالن۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا برتن کس کو دوں؟ کہنے لگا برتن یہیں پہ رکھ دینا۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں رات کے 2 بجے کس کو خبر کہ یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے۔ اس مسجد کی ویرانی بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں آیا۔ کھانا کھایا، برتن لٹکا دیے کنڈی پہ، کنڈی لگا دی۔ صبح جب اٹھے نماز کے لیے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی مگر برتن غائب تھے۔ دلمیال ضلع چکوال میں ایک صاحب مکرم رسالدار احمد خان صاحب نے خلافت اولیٰ کے زمانے میں بیعت کی۔ فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے چھاؤنی میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال کا پرہیزی کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے۔ کہتے ہیں ایک دل میں یہ تمنا مچلی کہ اگر چاول ہوں اور ساتھ یخنی ہو تو مزہ آ جائے۔ کہتے ہیں ابھی اسی خیال میں تھا کہ آواز آئی چاول کھا لو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں چاولوں کی پلیٹ اور ایک برتن میں یخنی پڑی ہے۔ کہتا ہے میں نے چاول کھا لیے، یخنی بھی پی لی، برتن وہیں پہ رکھ دیے۔ 1 مہینہ ہسپتال میں داخل رہے، برتن لینے کوئی نہیں آیا۔ وہ ان برتنوں کو اپنے گھر لے گئے۔ وفات تک وہ برتن خدا کی قدرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے گھر میں پڑے رہے۔ کھریپر ضلع قصور میں حضرت مولوی محمد اسحاق صاحب رہتے تھے۔ تنگ دستی کی کیفیت تھی۔ ایک دن ایک بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد دوسری بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد تیسری بیٹی ملنے آ گئی۔ 2-4 دن گزرے، تینوں بیٹیوں کے خاوند ایک ہی دن آ گئے اپنی اپنی بیویوں کو لینے کے لیے۔ رات کو مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر کے افراد تو سو گئے مگر مولوی صاحب کو نیند نہیں پڑ رہی تھی۔ انہیں یہ بے چینی کھائے جا رہے تھے، میری جیب خالی ہے۔ صبح تینوں بیٹیوں نے اپنے اپنے خاوندوں کے ساتھ اپنے سسرال کو روانہ ہونا ہے، میں کیا دے کے انہیں گھر سے روانہ کروں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں وضو کیا، اندر کوٹھڑی میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، دعاؤں میں مگن ہو گئے۔ جب انہیں گریہ وزاری کرتے ہوئے یہ اطمینان نصیب ہو گیا کہ میری دعا بارگاہ الوہیت میں شرف قبول پا گئی ہے، اٹھے، جائے نماز اٹھایا، جائے نماز کے نیچے 10-10 روپے کے 3 نئے نوٹ پڑے تھے، ان کو پکڑا، لپیٹا، جیب میں ڈالا اور جا کے سو گئے۔ دوستو، کیا اس کوٹھڑی میں، کیا اس جائے نماز کے نیچے نوٹ بنانے کی مشین لگی ہوئی تھی؟ نہیں، وہاں کوئی مشین نہیں تھی، مگر کون فیکون کا مالک خدا، اس کی اس انسان کے ساتھ دوستی تھی۔ چک 91/10 آر ضلع خانیوال میں صوفی عبداللہ صاحب رہا کرتے تھے۔ ذمہ دارہ ان کا پیشہ تھا۔
1 साल उनके गंदम की फसल थोड़ी हुई। खलियान में गंदम तोली गई तो देखा कि गंदम तो थोड़ी है, मेरे घर के ज़रूरियात को मुक्तफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने सारे के सारे गंदम घर ले जाने की बजाय वहीं खलियान में बैठे बैठे मुस्तहिकीन में तकसीम कर दी। घर आ गए, बेगम ने पूछा गंदम नहीं लाए? तो जवाब दिया कि गंदम तो थोड़ी हुई थी, वो घर के ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा इसे घर ले जाने का फ़ायदा क्या? मैंने वहीं पे राह खुदा में लुटा दी। 2-3 दिन गुजरे, एक शख्स 10-15 गधों पे गंदम के गोरियां लादे आया और कहने लगा सूफी साहेब आपने गंदम लेनी है? इन्होंने कहा हाँ। कि ले लो, कि मेरी हवेली में इनको उल्टा दो। वो तो गधे लेकर उनकी हवेली में गंदम की बोरियां उल्टाने लग पड़ा और वो गंदम के पैसे लेने के लिए अपने घर चले गए। जब पैसे लेकर घर से वापस आए, न गधे थे न गधों वाला था। इससे पूछ उससे पूछ पे गधों वाला कहाँ गया? कोई माना ही नहीं कि हमने को गधे वाला आता देखा या जाता देखा। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब रसी अल्लाह अन्हु, उन्हें इंग्लिस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए भेजा गया। समुंदर में तूफान आ गया, बहरी जहाज हचकोले खाने लगा। उसके सबब उन्हें कै की और मतली की शदीद तकलीफ हुई। वो कमरे से बाहर निकले, जहाज के अरशे पे आए और समंदर को मुखातब होकर फरमाने लगे, ऐ समंदर तुझे खबर नहीं कि इस जहाज में कौन सवार है? इस जहाज में मसीह मौत का हवारे सवार है जो तबलीग इस्लाम के लिए सफर पे लगा हुआ है। थम जा, पुरसुकून हो जा, तू तूफान बर्पा करके मुझे तकलीफ दे रहा है। उनका ये कहना था कि खुदा ताला ने फौरन समुंदर को हुक्म दिया, समुंदर का तूफान थम गया। और मुफ्ती साहब बयान करते हैं बहरी जहाज यूं चल रहा था जैसे हम खुश्की पे हों। हजरत मुफ्ती साहिब जब हिंदुस्तान से यहाँ इंग्लिस्तान आ रहे थे, बुहैरे रूम में बहरी जहाज पहुंचा तो जहाज के कप्तान ने तमाम मुसाफिर जमा किए और उनके सामने तकरीर की कि देखो आलमी जंग जारी है, आगे समुंदर जर्मन आबदोजों से भरा पड़ा है, इसलिए अगर किसी जर्मन आबदोज ने हमारे जहाज पे हमला कर दिया और जहाज के डूबने का खतरा पैदा हुआ तो एक सीटी बजाई जाएगी। उसने सीटी बजाकर सुनाई सारे मुसाफिरों और कहा कि इस सीटी के बजने का तर्जमा ये होगा कि बहरे जहाज पर आबदोज ने हमला कर दिया है और जहाज डूब रहा है। इसलिए ये किनारों के साथ कश्तियां लगी हुई हैं, एक एक कश्ती पकड़ना, उसमें सवार हो जाना, फिर आप जाने और आपका मुकद्दर, ये कश्ती आपको जहां ले जाए वो आपका मुकद्दर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जहाज के कप्तान की हैसियत। तमाम मुसाफिर सरासीमा हुए, सबको मौत अपने सामने रक्स करती दिखाई दे रही थी। मुफ्ती साहिब भी ये ऐलान सुनकर अपने कैबिन में चले गए, अल्लाह की बारगाह में दुआओं में लग गए। दुआओं के दौरान गुनूदगी की कैफियत तारी हुई। फरिश्ते ने मुखातब करके कहा, सादिक यकीन करो ये जहाज सही सलामत पहुंचेगा। हजरत मौलवी नज़ीर अहमद साहब मुबशिर घाना में मुबालिग थे। एक इलाके से इत्तला आई कि गैर अहमदियों ने जुलूस निकाले इलाके में।
اور نظم کی صورت میں گانے گاتے پھر رہے ہیں کہ مہدی نہیں آیا، کیوں؟ زلزلہ نہیں آیا۔ اگر مہدی آ چکا ہوتا تو زلزلہ بھی آ چکا ہوتا۔ جب یہ اطلاع پہنچی، حضرت مولوی صاحب دعاؤں میں لگ گئے کہ اے خدا، تو نے مسیح پاک کی سچائی کا اظہار کرنے کے لیے جگہ جگہ زلزلے برپا کیے، اب گھانا میں زلزلہ دکھا۔ ایک ہفتہ دعاؤں میں بسر کیا، خدا کی طرف سے بشارت مل گئی کہ اب یہاں زلزلہ آئے گا۔ اس کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں جماعتوں کو اطلاع کر دی کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا۔ 3 جلسوں کا پروگرام بنایا گیا۔ پہلا جلسہ ہوا، وہاں مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے دلائل، زلازل کی پیشگوئیاں بیان کی گئیں اور سب کو بتایا گیا کہ اب گھانا میں زلزلہ آئے گا، اب گھانا کے ملک کی باری ہے۔ چند دن کے بعد دوسرا جلسہ تھا، اس جلسے میں بھی یہی مضمون سنایا گیا کہ اس طرح مسیح پاک کی سچائی کے اظہار کی خاطر دنیا کے مختلف علاقوں میں زلازل آئے، اب گھانا کی باری ہے۔ دوسرا جلسہ ہو چکا، ابھی تیسرا جلسہ نہیں ہوا تھا کہ پورا گھانا زلزلے کی شدت سے لرز اٹھا، اور اس علاقے کے افراد جو پہلے 2 جلسوں میں یہ پیشگوئیاں سن چکے تھے اور یہ اعلان بھی سن چکے تھے کہ اب گھانا کی باری ہے، اب یہاں پہ زلزلہ آئے گا، وہ بھاگ کر احمدیہ مساجد میں پناہ لینے کے لیے جا پہنچے۔ 180 افراد نے بیعت کی، اس سلسلے کا نشان دیکھ۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب انڈونیشیا میں رئیس التبلیغ تھے۔ ایک احمدی کی دکان پہ تشریف فرما تھے کہ ہالینڈ کا ایک بشپ پادری تبلیغ کرتا ادھر آ نکلا۔ بحث شروع ہو گئی عیسائیت اور اسلام کی سچائی پر۔ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا مباحثہ سننے کے لیے۔ بحث کے دوران بارش برسنی شروع ہو گئی۔ وہ علاقہ ایسا ہے کہ اگر بارش برسنی شروع ہو جائے تو کئی کئی گھنٹے تک مسلسل برسات برستی چلی جاتی۔ پادری نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے بڑے للکار کر کہا کہ مولوی صاحب، اگر آپ کا اسلام سچا ہے، اگر اسلام کا خدا سچا ہے تو اپنے خدا سے کہیں کہ بارش رک جائے۔ یہ مطالبہ کیوں کیا کہ علاقے کے حالات کے مطابق جب بارش کا آغاز ہوگا تو کئی گھنٹے مسلسل برسے گی، اس سے پہلے بارش رک نہیں سکتی۔ حضرت مولوی صاحب نے اس کی یہ للکار سن کر اللہ کی نصرت پہ یقین سے بھر کر بارش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بارش، اسلام کے سچائی کے اظہار کی خاطر، اسلام کے خدا کے سچائی کے اظہار کی خاطر تھم جا۔ بارش تھم گئی۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ منظر تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ 1924 میں یو پی انڈیا کے علاقے میں آریہ سماج نے مسلمان راجپوتوں میں شدے کی تحریک کا طوفان برپا کر دیا۔ انہیں کہا یہ جاتا تھا کہ دیکھو، یہاں پر مسلمانوں کی بادشاہی تھی، انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیا، اب مسلمانوں کی بادشاہی کا سورج غروب ہو چکا، اب تو انگریز یہاں پہ حکمران ہیں، اس لیے اگر تمہارے آباء و اجداد نے مجبوری کے نتیجے میں مسلمان بادشاہوں کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کیا تھا، اب وہ دباؤ کی کیفیت نہیں ہے، اب آزادی ہے، اور اسلام کو چھوڑ دو۔ آریہ سماج کے خیال میں یہ دلیل بڑی ہی کارگر تھی۔
اخباروں میں اس بات کا چرچا ہوا، حضرت صاحب کو خبر ہوئی، حضور نے فوراً تحریک کر دی جماعت کے سامنے کہ دوست 3 مہینے کے لیے وقف کر کے اس علاقے میں جائیں اور شدی کی تحریک کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک ہندو نوجوان مہاشا یوگندر پال صاحب چند ماہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کا اسلامی نام مہاشا محمد عمر صاحب رکھا گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ایک وفد کا ممبر بنا، ہمیں ایک گاؤں کے بارے میں پتہ چلا، ہم وہاں پہ پہنچے، مگر ہمارے وفد کے اس گاؤں میں پہنچنے سے پہلے سارا گاؤں مرتد ہو کر ہندو ہو چکا تھا، اور آریہ سماج کے دباؤ میں آ کر گاؤں والوں نے ہمیں کہا کہ تم ہمارے گاؤں میں رات بسر نہیں کر سکتے، فوری طور پہ ہمارے گاؤں سے باہر نکل جاؤ، اگر نہ نکلے ہم زبردستی تمہیں نکال دیں۔ ناچار اس وفد کو رات کے 11 بجے گاؤں سے باہر نکلنا پڑا، اندھیرے رات، گنگا کے کنارے سفر تھا۔ مہاشا صاحب بیان کرتے ہیں وہ جگہ ایسی خطرناک تھی، ایک برساتی نالا پہاڑوں سے شور مچاتا ہوا گنگا میں داخل ہو رہا تھا، اتنا خطرناک راستہ تھا، اندھیری رات، کہ ہمارے وفد کے ایک ممبر وہ چند قدم آگے جاتے تھے اور پھر ہمیں آواز دیتے کہ یہاں تک آ جاؤ، راستہ ٹھیک ہے۔ یہ تدبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اگر ڈوبے تو ایک ڈوبے، سارا وفد تو نہ ڈوبے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، وفد کے ارکان حیران پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ راستہ اتنا خطرناک، اندھیری رات، کہ خطرہ تھا کہ وفد کا کوئی ممبر یا گنگا میں جا پڑے گا یا برساتی نالے کی نظر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ابھی ہم حیران کھڑے تھے کہ کیا کریں، ہم نے دیکھا گنگا کے پانی پہ ایک چھوٹی سی گیند کے برابر روشنی کا گولا نمودار ہوا، اور پھر اس روشنی کے گولے نے بڑھنا شروع کر دیا، پھیلنا شروع کر دیا۔ مہاشا صاحب بیان کرتے ہیں میں تو نیا ہندوؤں سے آیا تھا، میں نے چیخ ماری کہ چڑیل آ گئی۔ وہ روشنی کا گولا ایک اونچے بلند مینار کے برابر ہو گیا، اتنی روشنی تھی اندھیری رات میں کہ سارا جنگل، اس میں ہمیں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس روشنی کے مینار کی رہنمائی میں ہم دریا کے کنارے چلتے رہے۔ جب وہ خطرناک علاقہ ہم نے عبور کر لیا، روشنی کا مینار غائب ہو گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت مولوی محبوب عالم صاحب، گجرات پنجاب کے رہنے والے تھے، لیکن کشمیر میں جا کے آباد ہوئے۔ جب بیعت کے تبلیغ احمدیت کا جنون دماغ میں سما گیا، دن رات تبلیغ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کشمیر کے جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، جنگلی درندے وہاں پہ ہوتے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، تبلیغ کا کام تو میں چھوڑ نہیں سکتا، میری حفاظت کا سامان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ وہ پتہ کیسے چلا؟ ان کا ایک شاگرد کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج میں آپ کے ساتھ تبلیغی سفر پہ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں گئے، شیر آ گیا۔ اب شیر کو دیکھ کے نوجوان نے چیخ ماری، اور اس نے کہا ڈرو نہیں، یہ شیر میری حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اتنے برس گزر گئے، جب بھی میں اس تبلیغی سفر کے دوران جنگل میں آتا ہوں، یہ شیر فوراً میرے ساتھ چل پڑتا ہے، کبھی میرے آگے، کبھی میرے پیچھے، کبھی میرے دائیں، کبھی میرے بائیں۔ اور جب جنگل ختم ہوتا ہے، میں بستی میں داخل ہوتا ہوں، یہ فوراً جنگل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ تو میری حفاظت کے لیے آیا۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر تھے۔ پشاور کے قصہ خانی بازار میں چلے جا رہے تھے، ایک احراری نے بالکل سامنے کھڑے ہو کر ان پہ پستول کا فائر کرنا چاہا، گولی پھنس گئی، پستول چلا ہی نہیں۔
حضرت مولوی ابو العطا صاحب بیان کرتے ہیں، میں فلسطین میں مبلغ تھا۔ ایک رات تبلیغ مباحثے کے بعد میں واپس جا رہا تھا، جنگل میں سے گزر رہا تھا، مجھے جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے سمجھا کوئی گیدڑ، کوئی خرگوش وغیرہ ہوگا۔ میں چلتا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ایک فائر کی آواز آئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کس بات کی ہے۔ اگلے دن پتہ لگا کہ مولوی صاحب مخالفین نے آپ کو شہید کرنے کے لیے وہاں آدمی پگڈنڈی کے دونوں طرف بٹھا رکھے تھے کہ جب آپ یہاں سے گزریں آپ کو برست مار کے شہید کر دیا جائے، مگر جب آپ وہاں پہ آئے انہوں نے فائر کرنے کی کوشش کی، بندوقیں چلی نہیں۔ آپ وہاں سے گزر گئے، انہوں نے پھر بندوقوں کو چلانے کی کوشش کی تو بندوقیں چل پڑیں، وہ فائر کی یہ آواز تھی۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، انڈونیشیا میں رئیس التبلیغ تھے۔ وہ پاڈانگ کے قصبے میں رہتے تھے، محلہ یاسر مسکین میں آگ لگ گئی مکانوں کو، لکڑی کے مکانات تھے۔ وہ آگ بڑی شدت کے ساتھ مکانوں کو جلاتی چلی آ رہی تھی اور اس مکان کی طرف بڑھ رہی تھی جس طرف حضرت مولوی صاحب کی رہائش تھی۔ محلے کے احمدی اور غیر احمدی آپ کے پاس آئے کہ مولوی صاحب بڑی شدت سے آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور ہر چیز کو خاکستر کرتے چلی آ رہی ہے، آپ سامان سمیت باہر آ جائیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، نہیں، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی، اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب لوگ بار بار اصرار کرتے، مولوی صاحب فرماتے، دیکھو مسیح موعود کو الہام ہوا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے، یہ تو میری غلامی کرے گی۔ آگ اتنی قریب آ گئی، ساتھ والا مکان جل گیا۔ آپ کے مکان کا لکڑے کا چھجا وہ کالا ہو گیا۔ فوراً بادل آیا، موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی، آپ کا مکان محفوظ ہو۔ عرصہ دراز تک احباب جماعت اس مکان کا سیاہ چھجا دیکھ دیکھ کر اس نشان کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولوی محمد صادق صاحب سماٹری، بعد میں وہ انڈونیشیا کے رئیس التبلیغ تھے۔ دوسری عالمی جنگ جاری تھی، پورے انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے آ کر مولوی صاحب کو خبر دی کہ مولوی صاحب جاپانی حکومت نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مخبر نے یہ بھی اطلاع دی کہ آپ کے خلاف الزام یہ ہے کہ تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جاپان کے انگریزوں کے خلاف جنگ یہ اسلام کے لحاظ سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، مگر آپ نے اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس بنا پہ جاپانی حکومت آپ کو قتل کرنا چاہتی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، ایک فاتح قوم ہو، جنگ کا زمانہ ہو، پھر کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوا کرتی، بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی دعاؤں میں لگ گئے، احباب جماعت بھی دعاؤں میں لگ گئے۔ مولوی صاحب کو دعاؤں کے بعد آواز آئی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب پڑھو۔ اٹھے، لیمپ چلایا، بائبل نکالی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب کھولا، اس میں لکھا تھا کہ بلشزر بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی۔ جو وہاں پہ تحریر تھی وہ اس نے اپنے دانشوروں کو، علماء کو بلا کر دکھائی کہ بھئی اس کو پڑھو، کیا مطلب ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ آخر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی یہ تحریر پڑھ کے بتاؤ مطلب کیا ہے۔ انہوں نے اسے پڑھا اور تعبیر یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو تولا مگر وہ کم نکلی، حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی جائے گی، آپ بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔
जिस दिन उन्होंने ये ख्वाब के ताबीर बताई उसी दिन बिलशज़र बादशाह कत्ल हो गया और दारा ने उस हुकूमत पे कब्जा कर लिया। इस ख्वाब से साफ नज़र आ रहा था कि ये हुकूमत ये टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी और इसका अंजाम भी वही होगा जो बिलशज़र की हुकूमत का हुआ था। ये 1945 के अप्रैल के आखिर या मई के शुरू की ख्वाब है। 2-3 महीने के बाद अमेरिका ने जापान के शहरों पे एटम बम बरसाए। जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। जो आखिरी शहर पे एटम बम बरसाया गया, उसके बाद हुकूमत के कागजात में से कागज निकला जिसमें 65 अफराद की फहरिस्त दर्ज थी कि इनको अगस्त की फलां तारीख को कत्ल किया जाएगा। उसमें पहले नंबर पे हजरत मौलवी साहब का नाम था। वो हुकूमत जो आपको कत्ल करना चाहते थे, जिस तारीख को उसने कत्ल करना था, सिर्फ 10 दिन पहले उस हुकूमत का खात्मा हो गया। यहाँ मुझे एक वाकया याद आया। एक वलीउल्लाह थे, बाजार में जा रहे थे। ताज़ा ताज़ा बारिश हुई थी, सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। सड़क के किनारे एक जोड़ा बैठा था, आपस में महवे गुफ्तगू थे। उनके चलने के नतीजे में कीचड़ से एक छींटा उड़ा, उस औरत के चेहरे पे जा पड़ा। आशिक को बड़ा गुस्सा आया। वो तैश में उठा फौरन और उसको थप्पड़ मार दिया। बेचारे थप्पड़ खा के चल पड़े। थोड़ी देर गुजरी, एक आदमी उस वलीउल्लाह को मिला और कहने लगा, मुबारक हो। फरमाया, किस बात की? उसने कहा, वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था, वो जब खुद उठ के चलने लगा, उसका अपना पांव फिसला, नीचे गिरा, गर्दन के बल, गर्दन का मनका टूट गया और मर गया। आपने फरमाया, भाई इसमें मेरा कमाल नहीं है। 2 यारों की लड़ाई थी। दो यारों की लड़ाई थी। उस औरत के यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा। जब मेरे यार को गुस्सा आया, उसने उसे मारा। कुछ ऐसी ही कैफियत हजरत मौलाना स्मार्टी साहब के वाक़े में दिखाई देती है। क्या प्यारी बात हजरत मसीह मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, कहता है ये तो बंदाए आली जनाब है, मुझसे लड़ो अगर तुम्हें लड़ने की ताब है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपनी जमात के अफराद को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, अगर तुम खुदा के हो जाओगे, ये शर्त है बुनियादी, अगर तुम खुदा के हो जाओगे तो यकीनन समझो कि खुदा तुम्हारा ही है। तुम सोए हुए होगे और खुदा ताला तुम्हारे लिए जागेगा। तुम दुश्मन से गाफिल होगे और खुदा उसे देखेगा और उसके मंसूबे को तोड़ेगा। तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम्हारे खुदा में क्या क्या कुदरतें हैं, और अगर तुम जानते तो तुम पर कोई ऐसा दिन ना आता कि तुम दुनिया के लिए सख्त गमगीन हो जाते। खुदा एक प्यारा खजाना है, उसकी कदर करो। खुदा एक प्यारा खजाना है, उसके कदर करो कि वो तुम्हारे हर एक कदम में तुम्हारा मददगार है। कश्ती नूह
الوصیت میں حضور فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم بن جاؤ گے۔ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کے شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کے آندھیاں چلیں گے اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔